جی ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایس سی او کی سمٹ کی جو ہو گیا. ڈاکٹر ملیحہ لودھی پاکستان کی امبیسڈر یو ایس میں، ایکس امبیسڈر پاکستان کی، ایکس امبیسڈر یو این، پرماننٹ ریپرزینٹیو ہائی کمشنر یو کے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. 5,500 الفاظ پر مبنی ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے. تو جب ہم نے اس کو پڑھا تو کوئی بہت زیادہ سنسیشنل اسٹیٹمنٹ ہمیں نظر نہیں آیا، یا ہماری توقعات کچھ اور تھیں اس فورم سے. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ میرا خیال ہے اس طرح کے سمٹ سے جو کمیونیکے نکلتے ہیں وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں، لمبے چوڑے اور بہت ہی ایکسپینسو. اس میں ہر چیز مینشن کی ہے، مگر یہ ایک چیز یاد رکھیں طلب کہ جو ہائیسٹ فورم ہے ایس سی او کا وہ ہیڈز آف اسٹیٹ کا فورم ہے. سو ہیڈز آف اسٹیٹ جب سمٹ ہوتی ہے اور ان کی جو کمیونیکے نکلتی ہے جس میں کہ سیاسی، جیو پولیٹیکل، سی ٹی، اس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں، تو وہ شاید لوگوں کو زیادہ ٹھوس لگتے ہوں گے. سیکنڈ لیول جو ہے سمٹ کا، یعنی کہ ایس سی او کا، وہ ہے ہیڈز آف گورنمنٹ سمٹ، جو کہ پاکستان نے جس کی میزبانی کی. تو اس سے جو کمیونیکے نکلی آئی تھنک اس میں ہے کافی ٹھوس چیزیں بھی ہیں. مثال کے طور پہ ٹریڈ کے حوالے سے، کنیکٹیوٹی کے حوالے سے، اکنامک کوآپریشن وغیرہ، مگر ہے خاصی جنرل قسم کی، بیکاز آخر 10 ممبر اسٹیٹس ان کو ایگری کرنا پڑا. تو اسی طرح کی ہوتی ہیں کمیونیکیز. اچھا، ذرا اس پہ ٹیک اوے پھر کیا ہے اس میں سے؟ ہندوستان پاکستان کے وزراء خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اور ان کی طرف سے ان کے وزیر خارجہ جب ظہرانے میں اکٹھے بیٹھے تب خبریں بنیں. جاتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور شکریہ بھی ادا کیا. یہ کرٹسیز تھیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان معاملات میں کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ میرا نہیں خیال کسی کو یہ توقع تھی. کچھ ٹی وی چینلز پہ میں دیکھ رہی تھی کہ اس کو ہائپ کیا گیا، بڑھا چڑھا کے بتایا گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ بھارت کا وزیر خارجہ پہنچ گیا. مگر انہوں نے تو بہت واضح کر دیا تھا آنے سے پہلے کہ وہ کسی قسم کے باہمی میٹنگ یا انٹریکشن نہیں چاہتے، اور نہ ہی پاکستان چاہ رہا تھا. تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی کی ریئلسٹک یہ ایکسپیکٹیشن تھی یا توقع تھی کہ اس میٹنگ سے، یعنی کہ سمٹ سے، انڈیا کی پارٹیسپیشن سے برف جو ہے انڈیا پاکستان کے درمیان وہ کسی طرح سے پگھلے گی. تو نہ ہی ایکسپیکٹیشن تھی اور نہ ہی یہ ہوا. اور جو انہوں نے تقریر کی اس کے اندر بھی انہوں نے دہشت گردی کے مدعے کو اٹھایا، اس کے اندر انہوں نے انتہا پسندی کے معاملے کو اٹھایا، اس کے اندر انہوں نے سیپریٹزم کے معاملے کو اٹھایا اور کہا کہ ان چیزوں کی موجودگی میں جو تعاون کی بات ہے ایس سی او کے فورم سے وہ آگے نہیں جا سکتی. تو آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ ظاہر ہے پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے. دیکھیں، یہ اسٹینڈرڈ انڈین لائن ہے. مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ وہ یہی کہتے ہیں، اور اس فورم میں ان کا یہ کہنا ظاہر ہے. ان کا اشارہ ضرور تھا، نام نہیں لیا انہوں نے، لیکن اشارہ ضرور تھا پاکستان کی طرف. ایک اور بھی اشارہ انہوں نے کیا اور وہ چین کی طرف تھا. جب انہوں نے کہا، وزیر خارجہ بھارت کے، انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر یونیلیٹرل کنیکٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے. ان کا ظاہر ہے ایک طرح سے ریفرنس یہی تھا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو چائنا کی ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ کنسنسس سے ہونی چاہیے کنیکٹیوٹی، اور یونیلیٹرل نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اسٹینڈرڈ لائن ہے. پھر ایک اور جو پہلو تھا ان کی اسٹینڈرڈ لائن کا وہ یہ تھا کہ گلوبل انسٹیٹیوشنز نیڈ ریفارم. اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈیا ایسپرنٹ ہے فار اے پرماننٹ سیٹ آف دی یو این سیکورٹی کاؤنسل. تو انہوں نے یہ بات دہرائی اس اسپیچ میں کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کا بھی ریفارم ہونا چاہیے اور اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے بائی بوتھ پرماننٹ اینڈ نان پرماننٹ سیٹس. ہم نے ایک اور فورم کی قسمت کو بدلتے اور بگڑتے ہوئے دیکھا ہے، سارک. اس کی اب کوئی بات ہی نہیں کرتا، حالانکہ وہ بڑا قریبی فورم ہے ہمارا، اور وہاں پہ تو بنیادی طور پر پاکستان اور ہندوستان کے معاملات اس کو روکے ہوئے ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہندوستان کی وجہ سے رکا ہوا ہے. اس فورم کے اندر جس کے اوپر ہم نے کافی توقعات لاد دی تھیں،
اس میں تو اس سے کہیں زیادہ گمبھیر معاملات ہیں. ہندوستان اور چائنا کے معاملات موجود ہیں, ہندوستان پاکستان کے معاملات موجود ہیں, چائنا کی لڑائی امریکہ کے ساتھ ہے, رشیا جو ہے وہ یوکرین کا برڈن لے کے آیا ہوا ہے, ہندوستان کا اب اس نے سینگ لڑائے ہیں جب سے انہوں نے بارڈر پار اسیسینیشنز کا معاملہ شروع کیا ہے. کینیڈا کا معاملہ بھی آپ دیکھ رہی ہوں گی, یو ایس کی طرف سے باقاعدہ سمن جاری ہوئے ہیں ان کے لوگوں کے. تو یہ اس فورم میں سے یہ توقع کرنا کہ ایک باہمی ایک پاتھ پہ سامنے آئے کہ بہت زیادہ نہیں ہے. یہ دیکھیں ایس سی او کے جو دو ڈومیننٹ پاورز ہیں وہ تو چین اور روس ہیں, وہ انڈیا پاکستان نہیں ہے. 10 ممبرز ہیں, آپ کو معلوم ہے ایران نے بھی جوائن کیا ہے, وہ بھی ممبر ہے. سو آئی تھنک اگین جو اس کا زیادہ اہم فورم ہے وہ ہیڈز آف اسٹیٹ فورم ہے. ٹھیک, وہاں پر وہ ایشوز جن کا آپ نے بھی ذکر کیا وہاں پر وہ کنسیڈر ہوتے ہیں. اس فورم میں یعنی کہ ہیڈز آف گورنمنٹ فورم میں اکنامک کوآپریشن پہ ایمفسس ہوتا ہے. سو دیئرفور میرا خیال ہے دا روم فار ڈس ایگریمنٹ بہت کم ہوتی ہے. جہاں تک ساک کا تعلق ہے وہاں تو ظاہر ہے ڈومیننٹ پاورز تو انڈیا اور پاکستان ہیں, اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جب تک انڈیا پاکستان کے جو تناؤ, ٹینشنز, ڈیڈ لاک, امپاس, جب تک وہ اوور کم نہیں ہوتا تو ساک کا کوئی فیوچر نہیں. بالکل. آخر میں یہ فرمائیے گا کہ ہمیں کیا ملا, اگر عام شہری اور عام ویور یہ دیکھ رہا ہے پروگرام تو وہ کہے گا یہ بڑے معاملات اپنی جگہ پر, ہمیں کیا ملا, تو آپ کی اسیسمنٹ کیا ہوگی؟ دیکھیں ڈپلومسی ایک پروسیس ہوتا ہے کہ ایونٹ نہیں ہوتا, اور میں سمجھتی ہوں کہ حکومت نے جس طرح سے اس کو ہائپ کیا تو انہوں نے خود ہی تاثر یہ کریٹ کر دیا کہ ڈپلومسی کوئی ایونٹ ہوتا ہے. تو پروسیس اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہوسٹ کرنا اس سے پاکستان کی سفارتی سٹینڈنگ جو ہے وہ امپروو ہوئی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے یہ دکھایا ہے کہ وہ اس طرح کے فورمز میں ایک ملٹی لیٹرل پلیئر ہے, لیکن اس کو ہائپ کرنا میرا خیال ہے درست نہیں تھا. اور جو معاہدے اور جو کمٹمنٹس ہیں ان میں سے آپ کو کتنی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں, کیونکہ 2030 تک کے بھی پلانز ہم نے دیکھے ہیں. اگر کوئی ایک آپ کی نظر میں ایسا معاملہ ہو جس کے اوپر پروگریس ہو اور ہم یہ کہہ پائیں کہ چلیں پروجیکٹس کے ذریعے ہی یہ فورم ترقی کر رہا ہے اور ہمیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے, وہ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے سب سے پرومسنگ ایریا شاید کلائمیٹ چینج ہوگا. وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں سب سے نان کنٹروورشل بھی ہے, سب افیکٹڈ ہیں اس سے, ہو سکتا ہے کہ اس پہ پیش رفت ہو. لیکن آئی تھنک اوور آل اگر آپ دیکھیں تو یہ سب ملک چاہتے ہیں کہ اکنامک ٹریڈ اور اس طرح کے جو تعلقات ہیں وہ امپروو ہوں, اسٹرینتھن ہوں. لیکن وہی والی بات ہے کہ جیسے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ایک آبسٹیکل in the way of regional cooperation remains the unstable situation in Afghanistan. So جب تک وہ ریزالو نہیں ہوگا تب تک کم از کم سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ پاکستان کا اس قسم کا میں سمجھتی ہوں کنیکٹیوٹی آپ کہہ لیجئے مشکل ہوگی. ناممکن نہیں ہے مگر مشکل ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, آپ ڈاکٹر ملیحہ لودھی کی اسیسمنٹ اوورآل سن رہے تھے ایس سی او کے اس سمٹ کے بارے میں جو آج ختم ہو گیا, جس کو حکومت نے خوب اس کو ہائپ کیا اور پاکستان نے کم از کم یہ معاملات تو طے کیا کہ انسیڈنٹ فری اور طریقے کے ساتھ یہ سمٹ مکمل ہوا. اب اس کے ثمرات جو ہیں وہ پروجیکٹس کے جب نتائج سامنے آئیں گے تبھی ڈسکس ہوں گے. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.